السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آسیب زدہ مقامات جن کے بارے میں آپ کو میں بتانے لگی ہوں۔ گلگت سے کوئی 2.5 گھنٹہ کے ڈسٹنس پہ ایک وادی ہے جس کا نام نلتر ہے۔ یہاں دنیا کی بہترین کاشتکاری ہوتی ہے۔ نلتر غیر مرئی مخلوقات کا مسکن ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جھیل کی راہ میں پڑتے جنگلات میں رات گزار کر دیکھ لیں۔ جنہوں نے یہ سٹوری مجھے سینڈ کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ فوٹوگرافی کرتے میں اور میرے کچھ اور فوٹوگرافرز دوست کیمرے اور موبائلز کی اسکرین ایک دم سے فلیش کرتی تھیں۔ ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن پھر جنگلات سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہوئیں جو کہ بڑھتی ہی گئیں۔ ہمارے گائیڈ جن کا نام کریم تھا، جو نلتر کے ہی رہنے والے تھے، 12 بور کی رائفل اٹھائی اور جنگل کی طرف فائر کر دیا۔ واپس اپنے گھر میں پہنچ کر بھی ہمیں چین نہ ملا۔ یہ گھر جنگلات میں واقع ہے اور نلتر کی آبادی سے کافی دور جھیل کے قریب ہے۔ ساری رات ہمارے گھر کی ٹین کی چھت پر برف باری اور سنگ باری ہوتی رہی۔ بار بار پتھر لگتے تھے اور ان کی آوازوں سے ساری رات ہم سو نہ سکے۔ اگلی صبح جب جھیل پر پہنچ کر میں فوٹوگرافی کر رہا تھا تو میرا کیمرہ فلٹر میرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے میری آنکھوں کے سامنے ہی چکنا چور ہو گیا اور نیچے گر گیا۔ اس نلتر کی جھیل میں اس سے پچھلے سال میرا کیمرہ ڈوب گیا تھا۔ کنارے پر بیٹھا میں ٹرائی پوڈ پر لگا کر شوٹ کر رہا تھا کہ اچانک کیمرہ پانی میں ٹرائی پوڈ سمیت چلا گیا۔ اگلے سال پھر نلتر میں ہم اسی مکان میں دوبارہ ٹھہرے۔ پچھلے سال کی باتیں یاد کرتے کرتے ہم ہنس رہے تھے۔ ہم کل 8 لوگ تھے۔ باقی لوگ میری باتیں سن کر خوش ہو رہے تھے اور کچھ دیر بعد آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو ڈرانے لگ گئے۔ اس نان سیریس ایکٹ پر میں نے انہیں منع بھی کیا، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ آدھی رات کے قریب جب ان کا شور عجیب آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو ڈرانا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر پہلے ٹین کی چھت پر پتھر گرنا شروع ہوئے اور دروازے بجنے لگ گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ لیٹے سن ہو گئے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی کچھ بولتا۔ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ رات بھر سنگ باری ہوتی رہی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو باہر کھڑی ہماری جیپ کے بونٹ پر اور چھت پر پتھر پڑے تھے۔ نلتر پہ ہی ایک میرے ساتھی اسمار کا کیمرہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا کہ اچانک گر پڑا اور اسکرین اس کی ٹوٹ گئی۔ جب ہم جنگل میں شوٹ کر رہے تھے، لیکن اس بار تو دن کا کام کر رہے تھے، اور جو لوگ نلتر جانا چاہتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شام سے پہلے نلتر کے گاؤں میں واپس آ کر ٹھہریں، اور جن کو یہ مہک کہانی لگ رہی ہے تو وہ اپنی مرضی سے وہاں جا سکتے ہیں۔ اس کہانی کے میرے پاس ٹوٹل 8 گواہ ہیں جن کے یہ 7 واقعات ہو چکے ہیں۔ چلم چوکی سے نکلتے استوار کی جانب سفر کرتے تنگ سی سڑک ہے جو چیڑ کے درختوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ مقام اور یہ سڑک بھی شام کے بعد سنسان ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی ڈرانا ہے۔ اس سڑک کے بارے میں وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی کہانیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، وہ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں۔ مگر میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ رات 11 سے 10 کے درمیان اس سڑک پر جیپ میں سفر کر رہا تھا۔ ہم ٹوٹل 2 لوگ تھے کہ اچانک پہاڑ سے انسان نما کوئی شے لمبا سا سفید گون پہنے اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ وہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، اور عین سڑک کے بیچ آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ہمارے اوسان خطا ہوئے تو میرے ڈرائیور نے اللہ اکبر کہا اور جیپ بھگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان سڑک کے بیچ میں ہی غائب ہو گیا۔ راما میڈوز کے جنگلات بھی آسیب زدہ ہیں۔ گرمیوں میں وہاں سیاحوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باربیکیو پارٹیز اور کیمپنگ چلتی ہیں۔ آف سیزن میں جب رش ختم ہو جاتا ہے تو کئی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اسی میڈوز میں میرے پیچھے سورج نکلنے سے پہلے جب میں فوٹوگرافی کر رہا تھا، ایک ہوا کا بگولا آیا اور میرے چاروں طرف گھومنے لگ گیا۔ میں نے ڈر کر اپنا ٹرائی پاڈ اٹھایا اور بھاگ نکلا، مگر وہ بگولا جہاں جہاں میں جاتا وہاں میرے پیچھے پیچھے لگ جاتا۔ وہ ایک چھوٹا سا بگولا نما تھا جیسے ہمارے گاؤں میں اور اکثر پنجاب میں ہوا کے چکر سے چلتے ہیں۔ اس نے میرا بہت دور تک تعاقب کیا اور میرے وہ موٹیل تک آیا۔ جب میں موٹیل پہنچا جو محکمہ جنگلات کا راما میڈوز کے شروع میں ہی بنا ہوا تھا، تو موٹیل کے چوکیدار نے میری حالت دیکھ کر مجھے قصے سنانا شروع کر دیے اور میں سنتا بھی رہا۔ اتنے میں سورج نکل آیا۔ راما کا میدان بالکل سنسان تھا۔
गिलगित रोड पर रात के वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है और इसी वजह से पुराने ज़माने से वहाँ के लोगों के ज़हनों में बैठी हुई डरावनी कहानियाँ हैं जो आज तक यहाँ तक पहुँचती रहती हैं। कुछ अरसा पहले की बात है कि बिल्कुल तंग और बल खाती सड़क हुआ करती थी। नीचे साथ साथ दरियाए सिंध चलता था। वहाँ के लोग इस सड़क पर रात को इंतहाई मजबूरी में सफ़र करते। ट्रक चलाने वाले रात के वक्त वहाँ के मुकाम पर रुक जाते, मगर अब भी इक्का दुक्का कोई ट्रक ड्राइवर रात में भी वहाँ सफ़र करता है। इसी सड़क ने हादसात की सूरत अनगिनत जाने ली हैं। गाड़ियाँ दरियाए सिंध में गिर जाती और या कोई और किस्म के हादसात उनके साथ होते। सिकुर्दू और रास्ते में बसने वाले लोग हालात के अजीब कहानियाँ सुनाते, जिसके बारे में आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ के लोगों के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ कोई गैर मरई मखलूक है जो ये हादसे करती है, और कई लोगों ने इस सड़क पर रात को कुछ अजीब मखलूक देखी भी हैं। इसी सड़क पर मैं सारी रात कई बार सफ़र पर अकेला गाड़ी चलाता हूँ। सड़क के साथ साथ बनी पुलिस चेक पोस्ट हैं जो कि एंट्री करती हैं। रात को मुझे वहाँ पुलिस वाले सोते जागते मिले। उनका एक ही सवाल होता था जिनके मुझे जवाब देना पड़े कि रात को इस सफ़र पर क्यों आए हो, रात को ही आना क्यों ज़रूरी था, कहीं रुक जाओ और सुबह सफ़र करो। इस सड़क पर गाड़ी चलाते मैंने कई बार गाने भी सुने और साथ साथ सिगरेट भी पिए। अब जब सड़क पर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो रात गए तक काफ़ी मशीनरी खड़ी नज़र आती है और अब सड़क सुनसान इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वहाँ सिर्फ दरिया के शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता और दरख्तों के अलावा भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसी सड़क पर चलते मुझे एक दो बार अजीब वहम हुए हैं जो आज तक मैं वहम ही समझता हूँ, मगर अब जब मैं गौर करूँ तो लगता है कि अगर मैं रुक जाता तो शायद वहम यकीन में बदल जाता। दामोदास के आसपास मुझे लगा कि गाड़ी आगे सड़क पर से इंसान नुमा कोई शय राइट साइड पर छोटे से पहाड़ी खेत से निकली है और बिजली किसी तेज़ी से सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई है जहाँ पर दरियाए सिंध बहता है, और उसी में उतर गई। पहले पहल तो मैं एकदम डरा और फिर मैंने गाड़ी की हाई बीम कर दी। गाड़ी के डोर्स में अंदर से लॉक कर चुका था। काफ़ी देर सोचता रहा कि ये क्या हुआ है, मगर मैं वहम समझता उसको टाल गया और गाड़ी अपनी पूरी स्पीड से मैं चलाता गया। उसी रात जब मैं कचवारा के करीब एक बागीचे नामे मुकाम पर पहुंचा तो मैंने एक मर्द देखा जिसने कंधे पर बेलचा उठा रखा था और वो सड़क पर पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया। सड़क के ऐन बीच में वो मेरी जानिब मुंह करके खड़ा था और एक हाथ में मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने घबरा कर गाड़ी रोकने के बजाय बिल्कुल इसके साथ ही इसको बचाते हुए गुजार ली और मैंने बैक मिरर से देखा तो मुझे कुछ भी ना दिखा। तब मैंने दिल में अपने समझाता रहा कि कोई किसान होगा जो किसी वजह से रात को बेलचा लेकर काम कर रहा होगा, मगर फिर सोचो तो ये सोच आती कि रात के 3:15 बजे किसान का क्या काम हो सकता है। ये दोनों वाक़े एक ही रात के हैं। इसके बाद मैं भी सिकुर्दू रोड पर रात को कई बार सफ़र कर चुका हूँ और आगे भी जाना हुआ तो ऐसे ही सफ़र करता रहूँगा। ये वहम कभी कभी सच में डराने लगते हैं। उस वक्त इंसान वक्ती तौर पर डरता है मगर फिर भूल जाता है। मुझे लगता है कि पहाड़ों में, वीरानों में, जंगलों में तन्हा इंसान वैसे ही वहम का शिकार हो जाते हैं। अगली कहानी एक बच्चे के बारे में है और बिल्कुल सच्ची है। कहा जाता है कि उसको जिन्नात ने उठाया था और 40 दिन अपने पास रखा। शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है जहां पर वो बच्चा रहता था। वहाँ के लोग गर्मियों के तकरीबन 6 महीने वहाँ पर रहते, इसके बाद दोबारा शहर की तरफ लौट आते। मगर बास ऐसे लोग भी थे जिनके पास माल मवेशी बहुत ज़्यादा होते, तो वो सर्दियों के मौसम में भी वहीं ठहर जाया करते। वो सर्दियों में खाने पीने की चीज़ें शहर से लेकर आते और फिर यहीं रहते। 2 महीने तक वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती। गर्मी के मौसम में वो जगह इस कदर खूबसूरत होती थी कि शहरों से टूरिस्ट वहाँ रहने आते और वहाँ आकर एंजॉय करते। यहाँ पहाड़ियों की चोटियों पर काफ़ी बड़े बड़े मैदान थे और घुड़सवार वहाँ पर घुड़सवारी करते। जिस बच्चे का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ, उस बच्चे के मामू लोग भी इस जगह आबाद थे। होता इस तरह है कि सुबह फजर के बाद उनको इत्तला मिलती है कि उनके मामू के यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो ये लोग शहर से रवाना हो जाते हैं और ये बच्चा उनकी माँ और उनके बाप और चाचे
اور بہت سارے ریلیٹیوز ان کی فیملی کے ساتھ وہاں آ جاتے ہیں۔ کوئی تقریباً 10-12 لوگ صبح سویرے وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ گاڑی میں سوار ہوئے 70 کلومیٹر تک گاڑی کھینچ تان کر یہ لوگ لے گئے۔ اس کے بعد پیدل سفر ہوا۔ برفیلا راستہ تھا، نہایت مشکل سے یہ لوگ چل رہے تھے۔ مرد آگے آگے جاتے تو راستہ صاف کرتے، تو پھر یہ لوگ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے۔ پورے 1.5 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب سورج تقریباً غروب ہونے کو تھا۔ ان کی فیملی نے کہا کہ جب تک ہم قبر پر نہ جائیں تب تک تم سب یہیں بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی شام کا وقت ہے، صبح کو چلے جائیں گے۔ مگر اس بچے کی ماں نے بہت ضد کی کہ انہیں پہلے ہم نے قبرستان ہی جانا ہے۔ ان کے علاوہ جو مہمان آئے تھے وہ سب گھر میں ہی رہے، مگر اس بچے کا چچا، ابو اور ایک اس کا بھائی ساتھ ہو گئے اور اسی پہاڑی والے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ ویسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب باہر سے مہمان آتے ہیں، وہ اپنے قریبی مہمان ہوں تو وہ قبر پر ضرور جاتے ہیں فاتحہ کے لیے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے اور گاؤں والے اس چیز کا بہت نوٹس کرتے ہیں۔ وہاں پر گاؤں میں جو رہتا تھا وہ اس بچے کا ماموں تھا، تو اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا اور ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ خیر یہ لوگ اپنے ساتھ ٹارچ کی لائٹ وغیرہ لے کر گئے۔ ابھی صبح ہی ان کو دفن کیا گیا تھا، تو قبر تازی تھی اور اس پر برف بھی ابھی پڑی نہیں تھی اور وہ انہیں دور سے دکھائی دی۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو اس کے چچا کہنے لگے کہ اچانک مجھے بہت عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں۔ لگتا ہے جیسے کوئی کرا رہا ہو، جیسے کہ کوئی جنگل میں بے یار و مددگار پڑا ہے اور کسی مسیحا کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ خیر ہم نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں چند قدم آگے چلا تو دیکھا مجھے کچھ نہیں دکھائی دکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ خیر وہ میں چپ رہا۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ہم جانے لگ گئے کہ اچانک ان کے سامنے ایک عجیب و غریب پرندہ پھڑپھڑا کر درخت سے نیچے زمین پر آ گرا۔ ایک دم سے سب حیران ہونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کے چہروں پر خوف سا چھا گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو حوصلہ نہ دوں تو شاید یہ ڈر جائیں گے، کیونکہ فیمیل بھی ہمارے ساتھ تھی اور یہ بچہ بھی تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ اکثر وہ بیشتر سردیوں کے موسم میں پرندے یوں سردی برداشت نہیں کر سکتے اور اسی طرح بے قابو ہو کر گر پڑتے ہیں۔ آپ سب لوگ پریشان نہ ہوں اور چلیں۔ ہم سب 20 منٹ تک تقریباً قبرستان پہ بیٹھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو آواز دی کہ جلدی کرو، ہم چلتے ہیں۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں چلنا مشکل ہو جائے۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے اور قبرستان کے گھر تک کا راستہ تقریباً 20 منٹ کا تھا۔ گاؤں میں مغرب کی اذانوں کے بعد فوری اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وہاں بجلی کی لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ شہروں کی طرح راستوں میں لگے بلب بھی روشن نہیں ہوتے۔ اندھیرا کچھ زیادہ ہی لگنے لگ گیا تھا اور راستہ بھی ڈرونا سا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر ہم آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑے۔ راستہ اب بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرا مکمل چھایا ہوا تھا اور راستہ کافی دشوار تھا کیونکہ وہ پہاڑی راستہ تھا اور برف پر چلنا بھی بہت مشکل تھا۔ بار بار ہمارے پاؤں پھسل رہے تھے۔ جو 20 منٹ کا راستہ تھا وہ اب 40 منٹ میں پڑ رہا تھا۔ اب یہ بچہ ہمارے ساتھ چلتا تھا کہ کبھی ہم سے آگے اور کبھی ہمارے ساتھ تھا۔ 2 دفعہ میں نے اس بچے کو آواز دی اور میں نے اس کو کہا کہ جلدی نہیں کرنا ورنہ تم گر جاؤ گے، آہستہ چلو اور میرا ہاتھ پکڑو۔ اس نے مجھے کہا کہ چچا کچھ نہیں ہوتا، مجھے آپ کے ساتھ خود چلنا آتا ہے۔ اسی طرح ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے کہ احتیاط سے چلیں کہ کہیں گر نہ جائیں۔ اچانک لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے بہت ساری لکڑی کو ایک ساتھ توڑا ہو۔ خیر ہم کافی 4-5 بندے تھے تو ہمیں ان چیزوں سے ڈر نہیں محسوس ہوا۔ میری نظر اس بچے پر تھی کہ کہیں یہ ڈر نہ جائے۔ وہ بچہ میرے سامنے تھا اور ہم دونوں کافی آگے نکل آئے تھے کہ پیچھے سے میرے ساتھ آنے والوں نے آواز دی کہ آہستہ چلو، ہم سے تیز نہیں چلا جا رہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو باقی لوگ آہستہ آہستہ کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اب میرا چہرہ ان کی طرف تھا اور میں ان کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤ، اور بچے کی طرف میری پیٹھ تھی۔
میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ جس کا نام عامر تھا وہ میری دوسری طرف کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ عامر کیا بات ہے، سردی تو نہیں لگ رہی؟ اب میں نے جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور چہرہ میرے دوسرے لوگوں کی طرف تھا تو مجھے اس بچے نے آواز دی اور نہ جواب دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اس کو آوازیں دیں کہ عامر کدھر ہو؟ میں نے کہا کہ کہاں کدھر ہو، مجھے آواز دو، بتاؤ کہ تم کدھر ہو۔ اسی طرح میں نے 2 سے 4 دفعہ اس بچے کو بلایا مگر اس کی طرف سے مجھے کوئی بھی آواز نہ سنائی دی۔ میں سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ گر گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ گرنے کے برف پر کوئی نشان بھی نہیں تھے۔ میں نے دوسری طرف اپنے لوگوں کو آواز دی کہ عامر تو وہاں نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کہا کہ یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب پریشان تھے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہم نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دی مگر کہیں سے بھی عامر کا جواب نہیں آیا۔ ہمارا شور شرابہ سن کر گاؤں کے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تمام روداد ان کو سنائی تو ایک بوڑھا بابا تھا۔ انہوں نے کہا کہیں جنات تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ اس جگہ پر بہت پرانے زمانے سے جنات آباد ہیں۔ ہم نے ان کو بولا کہ بابا آپ کیسی بات کرتے ہیں، جنات بھلا انسان کو اٹھا کر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس بابا نے بتایا کہ پہلے بھی 2 بچوں کو اٹھایا جا چکا ہے۔ ایک بچہ 4 دن بعد ملا تھا اور دوسرا بچہ 1 مہینے بعد ملا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر ایسا معاملہ تھا تو ہم بچے کو لے کر ہی نہ آتے۔ اس بابے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا؟ چلو اب وقت نہیں ہے بحث کا، اور عورتوں کو گھر بھیجو اور باقی لوگوں کو بلاؤ اور چاروں طرف نکلو، اس بچے کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے ایک بندے کے ساتھ عورتوں کو گھر بھیجا اور ان کو کہا کہ وہاں گھر میں بتاؤ کہ جلدی سے روشنی لے کر وہاں پس آئیں، ہم نے ایک بچے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے چاچا مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم چاروں طرف نکل پڑے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بچے کے پیروں کے نشان تک نہ تھے۔ اگر برف پر چلتا تو کوئی نشان تو ظاہر کرتا، اس کے پیروں کے نشان لازمی ضرور ہونا چاہیے تھے کیونکہ برف بالکل تازہ گری پڑی تھی، اور اگر وہ کہیں برف کے تودے میں گرتا تو بھی کچھ نظر تو آتا مگر وہاں کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ اسی طرح رات بھر ہم اسے تلاش کرتے رہے مگر وہ بچہ کہیں نہیں ملا۔ صبح بہت سویرے ہم اس پہاڑی کی طرف نکلے۔ اب ہم پورے گاؤں کو چھان مار رہے تھے۔ ہمیں جس پر بھی شک تھا اس کے گھر میں بھی جا کر ہم نے دیکھا کہ کہیں بچوں کو کوئی اٹھا نہ لے گیا ہو۔ اچانک دور پہاڑ پر بچے کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب ہم سب لوگ آواز کے سمت چل پڑے۔ راستے میں ہم دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ بہت خراب تھا، ہم سنبھل کر چل رہے تھے۔ ہم پہاڑ کے قریب پہنچے تو مجھے محسوس ہوا کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے۔ پھر میں اس طرف گیا تو اس طرف سے آواز آنے لگی۔ کم از کم 4 بار میں نے اس پہاڑی کا گرد چکر لگایا مگر وہ بچہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں میری ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کو وہ تمام روداد میں نے بتائی اور جب اس کے بعد بچے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک ساتھی نے کہا کہ وہ دیکھو عامر درخت کے اوپر نظر آ رہا ہے، دوڑو اور اسے پکڑ کر لے کے آؤ۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ لاسٹ سٹوری کا نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔